کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ حاضہ میں کہ زید اپنے گھر میں بچوں اور بچیوں اور لڑکیوں کو قرآن پاک اور اردو وغیرہ دینی تعلیم پڑھاتا ہے۔ 1 سال قبل ایک امام صاحب مسجد میں امامت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زید اپنے گھر پر بچوں اور بچیوں اور لڑکیوں کو پڑھاتا ہے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ زید کا قول شرعاً درست تھا کہ نہیں؟ المستفتی انیس احمد قادری رضوی نواب گنج بریلی۔ باسمہ تعالی جواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ تعلیم و تربیت اور درس و تدریس تبلیغ دین کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین اور مؤثر ذریعہ، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ایک امانت ہے کہ اس نے جس کسی کو بھی دولت علم سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس امانت کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ شرعاً کسی کا بھی ذاتی حق نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 3461۔ ترجمہ یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ قال ابن الجوزی رحمہ اللہ من احب ان اللہ ينقطع عمله بعد موتہ فلینشر العلم، التذکرہ صفحہ نمبر 55۔ ترجمہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع نہ ہو تو چاہیے کہ وہ علم کو عام کرے۔ دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 5027۔ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس روایت کے اگلے حصے میں ہے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے حجاج کے گورنر بننے تک قرآن پڑھایا اور فرمایا یہی حدیث ہے جس نے مجھے یہاں بیٹھا رکھا ہے۔ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں ہے قرآن مجید اشرف العلوم ہے، بس جو شخص قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ اس سے زیادہ شرف والا ہوگا جو غیر قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بلا شبہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کو جمع کرنے والا ہے وہ اپنی بھی تکمیل کرتا ہے اور دوسروں کی بھی، وہ نفع قاصر اور نفع متعدی کو جمع کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ سب سے افضل ہے۔ فتح الباری بشرح البخاری جلد 15 صفحہ نمبر 152، مطبوعہ الرسالۃ العالمیہ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مرأۃ المناجیح میں لکھتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا سب قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ مرأۃ المناجیح جلد 3 صفحہ نمبر 230۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ نمبر 79۔ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ لہذا سورۃ مسئولہ میں امام کا یہ کہنا
کہ زید کے اپنے گھر پر بچوں کو پڑھانے سے میری حق تلفی ہو رہی ہے، شرعاً درست نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی، کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز کاکر ٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف، بتاریخ 29 ربیع الاول سن 1446 ہجری۔